بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے جس کتاب کا ہم سے ذکر کیا تھا من سب علیٰ فہو کافر، وہ الحمدللہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے، اس کا ٹائٹل بھی ڈیزائن ہو گیا ہے، سوشل میڈیا پر وہ ٹائٹل گردش بھی کر رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم قبلہ کی خدمت میں عرض کریں گے ڈاکٹر صاحب اس کتاب کا اگر مختصر آپ تعارف کروا دیں، اس کا اسلوب، اس کا منہج، اور آپ نے جو کانٹینٹ اس میں شامل کیا ہے کہ یہ ہے کیا۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں تاریخی روایات ہوں گی، بعض کہتے ہیں شاید حدیثی روایات ہوں گی اور ضعیف بھی ہوں گی، تو اگر آپ مختصر تعارف بھی بتا دیں، اس کا منہج بھی بتا دیں، اور عوام کو یہ کیا فائدہ دے گی کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مجھے جو اللہ نے توفیق دی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ امت جڑ جائے۔ یہ جو برننگ ایشوز ہیں، جی جی، جو اختراعی مذاہب ہیں، اب ان کا زمانہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اب نصوص مہیا ہیں اور نصوص کی روشنی میں امت چلے۔ میرا اس کے لکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے اہل سنت کی تاریخی پس منظر کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے ذوات قدسیہ کو پس منظر میں رکھنے کی دانستہ کوشش کی گئی ہے۔ مثلا مسئلہ تفضیل لے لو، جی جی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، صحیح۔ لیکن وہ اس طرح اس کو مسلط کیا گیا کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس خارج از اہل سنت ہے، اور دال ہے، مدل ہے، اس کی طریقت مردود ہے، شریعت مردود ہے، پتہ نہیں کیا کیا مردود ہے۔ تو اس طرح کا جو جبری تحکم ہے وہ علم اور دلیل نہیں مانتے۔ صحیح۔ حال ہی میں ہمارے اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے جو نصاب ترتیب دیا ہے تنظیم المدارس کا، اس میں انہوں نے ایک اضافہ کیا ہے، امسال کیا ہے۔ وہ اضافہ یہ ہے کہ ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس کو نصاب کا حصہ بنایا ہے اور برین واشنگ شروع کی ہے طلباء کی۔ اس رسالے کے اندر جو اس کے مندرجات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو شیخین پر سب کرتا ہے وہ کافر ہے، اچھا اچھا، اور جو اس کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔ صحیح۔ بعض فتاوے کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ واجب القتل بھی ہے بعض صورتوں میں۔ تو جب میں نے اس کا علمی جائزہ لیا کہ اتنا بڑا قدم اور اتنا بڑا معاملہ جو ہے یہ کیوں ہے، اتنا بڑا حساس انداز کیوں ہے، تو ان فتاوی جات کے میں اصل منابع پر پہنچا تو کسی بھی فتوے کی قوت میں دلیل شرعی کوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مکاتب فکر ہے نا، شیعہ ہے یا سنی ہے، جب انہیں دلیل نہ آئے، نہ ان کے پاس میسر ہو، تو پھر یہ اپنا مذہبی روب ڈالتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ہے، صحیح۔ ہم یہ کہتے ہیں بھئی تم رسول ہو، صحیح۔ تم پر وحی آئی ہے، تم معیار ہو، تمہارا تبحر علمی یا مکتبہ فکر جو ہے یہ دین میں معیار ہے۔ دین کے لیے کوئی مکتبہ فکر معیار نہیں، دین خود معیار ہے۔ صحیح۔ اور اس کی اپنی قوتیں ہیں، قرآن اس کی پہلی قوت ہے، رسول اس کی اس قوت کی وضاحت کرنے والی قوت ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے تاہم جو لوگ اصحاب رسول علیہ رضوان پر، خاص کر شیخین پر جو تبرہ شبرہ یا گالی گلوچ وہ کرتے تھے، وہ تو میں کئی مرتبہ وضاحت دے چکا ہوں کہ یہ شیعت نہیں ہے، یہ سبائیت ہے۔ صحیح۔ اور اس کا تاریخی پس منظر میں نے کئی دلائل میں پیش کر دیا ہے۔ اس پر بھی الحمدللہ تعالیٰ کتاب بھی میری آ رہی ہے۔ صحیح صحیح۔ اور اپنی کتاب کے مقدمے کے اندر بھی یہ بات میں نے ذکر کی ہے۔ اچھا۔ جی ہاں، یہ سبائیت اور ناسبیت یہ ہم مزاج ہیں۔ اچھا اچھا، اس کے سارے ٹائٹل میں یہودیت ہے پیچھے، صحیح۔ خمیر کے تصور میں اصلاً یہ یہودی ہیں، ٹھیک۔ ان کی بنا یہودیت ہے۔ اب ان دونوں طبقوں کو الگ کیوں کر دیا گیا؟ جب تک یہ مد مقابل نہیں آئیں گے تو شور و غوغا نہیں ہوگا، اسلام کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو دونوں طبقات کو انہوں نے، یہودیوں نے یہ بریف کیا، یعنی جو سبائی ہیں ان کے ذمے توہین صحابہ لگا دی۔ تو جب ہم جن کی طرف سے ہمیں دین میسر آیا ہے
جی جی سند روایت کے اعتبار سے، ان کے اسوے کے اعتبار سے، ان کے حرمت مآب اثار و وفا اور عظیمت مآب رویوں کی بنیاد پر جو دین ہم تک پہنچا ہے، تو جب وہ لوگ خود چیلنج ہو جائیں گے تو دین کا کتنے بٹا کتنے حصے ختم ہو جائے گا۔ ہاں بالکل۔ جب دین بیان کرنے والا خود قابل اعتبار نہ ٹھہرے تو پھر دین کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ ایسے ہی ہے۔ سو ایسے ہی ناسبیت یا امویت کہہ لو، ان کو تیار کیا گیا۔ امویت کی تو ویسے ایک پرانی تاریخ ہے، عبد الشمس سے لے کر توڑ تک، مطلب یہ اہل بیت کے ساتھ ان کی رقابت جو ہے، خاندانی رقابت ہے، قبائلی رقابت ہے، تو مذہب کا تو انہوں نے بطور شیلٹر استعمال کیا ہے۔ تو اس تصور سے جناب والا جو وہ لوگ اس مزاج کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ تم اہل بیت نبوت علیہ السلام کی حرمتوں کو پامال کرو۔ اب انہوں نے عمل تو کر دیا تھا کربلا تک، جی جی، شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک جو ہے وہ سارا یہ تعاقب یہ اموی کرتے رہے، آخر ساری اہل بیت ذبح کر ڈالی۔ اب اس کے بعد نہیں ٹھہرے، نہ یہودی ٹھہرے ہیں، نہ نسبی ٹھہرے ہیں، نہ سبائی ٹھہرے ہیں۔ صحیح۔ اب چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کردار بھی بدر سے لے کر حنین تک، حنین سے لے کر تبوک تک، یہ ایک سارا مسلم فتوحات معاملات ہیں، اور پھر انتظامی معاملات ہیں، خلافت راشدہ کا تقدس ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بڑے بھرم بھاکی چیزیں تھیں۔ جی جی۔ اور علی منہاج النبوہ پر یہ سارا سلسلہ تھا۔ اب اس کو چیلنج کرنے کے لیے مطلب ہے ان کی شخصیات کو چیلنج کیا جائے۔ اب جو اہل بیت کے مخالف تھے، یہ ناسبی یا اموی، جی جی، انہوں نے جس وقت یہ زیادتی کی، ظلم کیا، اہل بیت کو قتل کیا، شہید کیا، تو امت کے اندر ایک طوفان اٹھا۔ چونکہ اہل بیت کی حرمت میں قرآن بھی بول رہا ہے، جی جی، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بول رہے ہیں، اور گواہ بن کر، بلکہ میں یوں کہوں تو بھی غلط نہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی حرمت میں فریق بن کر لڑتے ہیں۔ واہ واہ، اور حضور کا خود ارشاد ہے، انی حرب لمن حاربتن وسلم لمن سالمتن۔ ٹھیک ہے، تو امت نے جس وقت یہ نظائر دیکھے تو امت کے دل اہل بیت کی طرف ہو گئے۔ صحیح۔ خاص کر ہمارے صوفیاء نے تو فیض ہی سارا اہل بیت سے لیا ہے۔ ہاں بالکل۔ اور صوفیاء کے ساتھ خلق کثیر، یعنی 95% لوگ جو ہیں ان سے وابستہ ہیں، ہاں امت کے طریقت کے حوالے سے۔ اب چونکہ صوفیاء کا جو شعار ہے وہ باہمی احترام، رواداری، اخوت، انسانیت اور خدمت، احترام، جو صحیح صوفی ہے، اور اہل بیت کی مودت، فیض رسانیہ کا تسلسل ادھر سے اقتباس سے فیض کر کے، تو امت کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو گئی ایمانی اور عرفانی کہ امت اہل بیت سے وابستہ ہو گئی۔ ان کے مظالم دیکھے امویوں کے تو بھی، اور قرآن اور حدیث کے جس وقت یہ معاملات دیکھے، تائیدات دیکھی، تو امت کے دل ادھر ہو گئے۔ اب امویوں نے سوچا کہ اب کیا کریں۔ ہاں صحیح ہے۔ ہم نے ان کو دنیا سے تو نکال دیا ہے، دلوں سے کیسے نکالیں؟ ہاں صحیح۔ اب دلوں سے نکالے کے لیے اہل شام نے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ ٹھیک ہے، علماء خریدے، بہت کچھ ہوا۔ تاہم یہ میں نے پس منظر تھوڑا سا اس لیے بیان کیا ہے کہ امت کے جو سادہ لوگ ہیں، خواہ وہ تشیع سے ہیں، خواہ وہ تسنم سے ہیں، ان دونوں بھیڑیوں، بلکہ میں تو ان کو خنزیر کہتا ہوں، غلاظت کے پلندے کہتا ہوں، ان سے بچ جائیں تو ایک ہو جائیں گے۔ یہ شر پسند ہیں، سمجھ آ گئی نا، اور ان کے پیچھے MI6 جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ان کو سرمایہ پرووائڈ کر رہی ہے۔ بہرحال بحمد اللہ تعالی ہماری پاک آرمی نے ذرا ان کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، مزید بھی وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ الگ بات تھی۔ جب میں نے سوچا کہ تشیع تو کافر قرار دے دیے گئے جو مطلب غالی قسم کے تھے، تو شیخین پر سب کرنے والا کافر ہے،
تو ثقلین پر صبر کرنے والا کافر کیوں نہیں؟ واہ واہ واہ، کیا بات تو پھر پہلے میں نے جائزہ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ ثقلین چھوٹے ہوں، شیخین بڑے ہوں ہے۔ مرتبے میں، تو اس مرتبے کے اعتبار سے جب میں نے دیکھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس بنیاد پر، ان کے بڑے ہونے کی بنیاد پر، بڑے مرتبے کی بنیاد پر ان کے مخالفین کی تکفیر کی گئی، یا ان کے معاندین کی، مطلب ان پر تبرہ شبرہ کرنے والوں کی۔ جب میں نے قرآن کریم کے نصوص کا جائزہ لیا تو ثقلین اتنے بڑے نظر آئے، واہ 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 واہ، اتنے بڑے نظر آئے کہ آگے بڑائیوں کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ بہت فاصلہ ہے شیخین کا اور ثقلین کا واہ، نصوص قرآن کے تصور میں۔ صحیح۔ اس لیے میں نے پھر پہلے ان کے اس مقام کو بیان کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر مفضول ٹائٹل پر آنے والے لوگوں کی اہانت کفر ہے، تو جو افضل ترین ہیں، جس سے آگے فضیلتیں رک جاتی ہیں، واہ واہ واہ، ان کی اہانت تو کفر کیوں نہیں ہے؟ واہ واہ واہ، صحیح صحیح۔ اور جس تقدس میں قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے، کائنات کے کسی شخص کو بیان نہیں کیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب میں نے دلائل شرعیہ کا جائزہ لیا، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ شیخین کو گالی دینے والے کو کافر کہا گیا۔ بھئی صحابی کی حرمت تو ہے نا، بالکل، اس کا کردار بھی ہے۔ اگر صحابیت کے کردار کو، صحابیت کے تشخص کو ختم کر دیا جائے تو تمام غزوات کی حرمت میں اترنے والی آیات ختم ہو جائیں گی، بے مال ہو جائیں گی، اور تمام ایثار و وفا کی جو داستانیں ہیں جس کی حرمت میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جتنے بھی معاملات سے وہ لوگ گزرے ہیں، جتنی اذیتوں سے گزرے ہیں، وہ ان کی استقامت کے تصورات میں جو کچھ بھی نازل ہوا وہ ختم ہو جائے گا، بے مال ہو جائے گا۔ صحیح۔ وہاں تو شیعہ بھی نہیں جا سکتا اس تصور میں، اس عمل میں، نہ سنی کو گیا ہے وہاں۔ یہ تو بعد کی ٹریڈ کمپنی ہے نا جی۔ اچھا، جب یہ دو دھڑے اس تصور میں آئے، اور دونوں دھڑوں کے اندر مطلب شر پسند ہیں، سب لوگ سبحان اللہ اب مل بیٹھے ہیں، علماء اہل تشیع بھی مل بیٹھے ہیں، اہل سنت بھی مل بیٹھے ہیں۔ تو میں نے اپنی اس کتاب کے اس مقدمے کے اندر لکھا ہے، یہ بھی الحمدللہ تعالیٰ چھپ چکی ہے، اب اس کی بائنڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء یہ نہیں کہ میں صرف یہ خیال رائے کی بات کرتا ہوں۔ اب میں نے یہ ٹائٹل کیوں دیا، من سب علی فہو کافر، کیوں کہا؟ یہ میرے ذاتی الفاظ نہیں، نبوت کے الفاظ ہیں۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح، حدیث رسول ہے، صحیح۔ اس کے اندر اس کو میں نے سند کے ساتھ لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس نے، اور حضور نے فرمایا من سبانی فقط سبانی، جس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی، اس نے میری ذات کو گالی دی۔ صحیح، بات ختم ہو گئی۔ بالکل، تو نبی کی ذات کو گالی دینے والا مسلمان رہتا ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر حضور یہاں نہیں ٹھہرے، آگے بڑھے، من سبانی فقط سب اللہ، جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، شیخین کو گالی دینے والا کافر ہے اور خدا کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے۔ ادخلہ اللہ النار، وہ براہ راست جہنمی ہے۔ تو اس ٹائٹل پر پھر میں نے ضرورت محسوس کی کہ تاکہ بیلنس قائم ہو، صحیح، یہ جو درمیان میں ایک خلیج ہے، کوئی بھی دینی حرمت کو پامال کرتا ہے تو اس کا مواخذہ شرعی ہونا چاہیے، بالکل، تاکہ امت میں فساد نہ ہو۔ لیکن جس وقت میں نے اہل سنت کی تاریخ دیکھی تو سیاہ نظر آئی، صحیح، یہاں تک بھی کسی کو شرم نہیں آئی یا غیرت نہیں آئی کہ چلو اہل بیت کے ٹائٹل کو چھوڑ دو، علی صحابی تو ہیں، ہاں بالکل، افضل الاصحاب ہیں، ہاں بالکل، اور افضل الاصحاب ہیں۔ سب سے پہلا صحابی ہی علی ہے، بے شک، سب سے پہلا مسلمان ہی علی ہے، یہ نبوت کی گواہی میں پیش کر رہا بے ہوں۔ شک، اقدمہم سلما، سب سے پہلا نماز پڑھنے والا ہی علی ہے، سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بازو لہرا کر حمایت کرنے والا بھی علی ہے۔ بے شک، تمام افضلیات کو جمع کیا جائے تو وہاں کوئی بھی نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے؟ بالکل، علی کا باپ تو ویسے ہی سبحان اللہ، وہ بہت بڑی ذات ہے، بے شک، بہت بڑی ذات ہے۔ یہ جو بونے قد کے مذہب ہے نا شیعہ سنی، یہ بونے ہیں حضرت ابو طالب کی عظیمت باپ جذبوں کے سامنے، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہی ہے، ہاں، انہوں نے دین سے لیا ہے، ان مولویوں نے دین کو لوٹا ہے، دین کے ٹائٹل پر عزت بھی کمائی ہے، سرمایہ بھی کمایا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے۔ واہ، کیا بات ہے، صحیح، اتنے بڑے محسن عظیم جو رسالت کا محسن ہے،
اسلام کا محسن ہے، امت کا محسن ہے، اس پر بھی ہم الغار کرتے رہے، اس کو بھی کفر کی گالی دیتے رہے۔ ہم تو رسول اللہ کے ماں باپ سے باز نہیں آئے، ہوئے 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 ہمارے تفسیری اثاثے میں یہ غلاظت آج بھی موجود ہے۔ ہوئے 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 تو ان باتوں پر مجھے قلق ہوا۔ میں کاشتکار ہوں، جانتا ہوں کہ جڑی بوٹیوں کا علاج کیسے کرنا ہے۔ یہ جو چوکا ڈالا گیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا حقائق ہیں، اس لیے میں نے 3 جلدوں پر مشتمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عصمت پر کتاب لکھی، 2700 صفحات پر۔ وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، حرمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم۔ تعجب ہے یہ اس بات پر ہے، یہ جو سنی بریلوی ہیں، بڑے عاشقان رسول ہیں، سب سے بڑے جھوٹے ہیں آج کے لوگ، میں کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ چھوڑ کر۔ جی جی، کیوں؟ عشق رسول کا جھانسا دیتے ہیں۔ آج تک ان کو یہ غیرت نہیں آئی کہ ہم اپنی کتابوں سے وہ چیزیں نکال دیں، یعنی نالین کی تکریم میں کہتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ نالین کی تکریم ان کے ہاں ہے، والدین کی نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نالین کی حرمت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، مصر میں لکھی گئی ہیں، شام میں، اردن میں، لبنان میں، نالین کی برکات پر۔ واہ، سمجھا گی نا؟ تو مجھے شرم آئی کہ نالین اگرچہ اس معاملے میں بلند و بالا حقیقت ہے، لیکن والدین کا مقام تو نہیں نا۔ بالکل، نالین نالین ہے، والدین والدین ہیں۔ تو کتنے یہ سنی بریلوی، چلو دوسرے لوگوں کو چھوڑو، انہوں نے کتنا احترام دیا ہے والدین رسول کو۔ ایسے ہی جب مولوی کی ماں مرتی ہے تو اگلے دن اشتہار آ جاتا ہے، اما حضور کا عرس مبارک۔ پیو مر جائے کسی پیر کا، مولوی کا، تے حضرت جی کا، قبلہ عالم کا، ہن عالمین دے قبلہ بھی بن گئے نے، قبلہ عالمین کا عرس مبارک ہے۔ تو مولوی کی ماں کا یہ تقدس ہے، پیر کی ماں کا یہ تقدس ہے، لیکن رسول اللہ کی ماں کا کوئی تقدس نہیں ہے۔ ہائے ہائے، رسول اللہ کے باپ کا کوئی تقدس نہیں، نہ کوئی عرس ہے۔ اب دیکھو، جس نے اسلام کو توڑا، خلافت توڑی، 1,14,000 مسلمان قتل کیے، اس میں 800 صحابہ قتل کیے، اس کا عرس منایا جا رہا ہے۔ لیکن جس نے اسلام پر ساری اولاد ذبح کرائی، اس کا عرس کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جعلی تصورات کو توڑنے کے لیے فقیر نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ صحیح۔ اور الحمدللہ اس پر میں نے طلحہ صاحب کوئی ذاتی رائے اور مذہب بیان نہیں کیا۔ اچھا اچھا، صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے اندر طرفداریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں نے سادہ نصوص سے یہ چیز پیش کی ہے، اور حرم نبوت کے تقدس کو پامال کرنے والے کا تشخص پیش کیا ہے۔ نبی نے ان کو کیسے، نبی نے 10 تشخصات بیان کیے ہیں۔ اچھا، ہاں، حرامی اسے کہا، اور ولد الزنا جسے کہتے ہیں، منافق کہا، حالت حیضی بچہ کہا، دجال کہا، شیطان کہا، ابلیس کہا، بے دین کہا، یہودی کہا، کافر کہا۔ 10 تشخصات رسالت کی زبان نے اس شخص کو دیے ہیں جو علی کی گستاخی کرتا ہے۔ اب میں یا تو رسالت کا انکار کروں، تو یا پھر یہ جو سب و شتم کرنے والے ہیں ان کا کوئی مواخذہ بیان کروں شریعت کے اعتبار سے، اور یہ کبھی نہیں کریں گے مولوی، یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ کیوں ڈاکٹر اقبال نے کہا دین ملا فی سبیل اللہ فساد؟ اہل بیت چھوٹے کتنے ہیں؟ ہاں، مجھے وہ سینٹی میٹر تو بتائیں جی جی، کہ ان کا قد کس بنیاد پر کہاں سے چھوٹا ہے شیخین سے؟ ایسے ہی، ٹھیک ہے؟ تو واحد وہ شخصیت ہیں علی دنیا میں، پوری انسانیت میں، جس کی بابت رسول کی زبان نے کہا جس نے علی کو گالی دی اس نے میری ذات کو گالی دی، اور کسی ٹائٹل پر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا منصب، یہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا قیامت تک منصب الشیخین فقط سبانی، نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ویسے ہمارے سنیوں کی یہ اصطلاح ہی جاہلانہ ہے شیخین والی۔ صحیح، ہاں، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ حضرت عثمان بنتے ہیں شیخین کے تصور میں،
ٹھیک ہے نا. یہ جعل سازیوں کے ساتھ یہ مذاہب کی تشکیل ہے. اب ایک تحقیق کا طالب علم ان کو بغیر دلیل کے کیسے قبول کرے؟ ہاں بالکل. پھر میں نے الحمدللہ تعالیٰ اس میں قرآن کریم کی آیات دی ہیں. صحیح. کوئی چیز اپنے خیال کی بنیاد پر نہیں کہی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ کہا ہے اللہ کے کلام کی عظمت میں کہا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کے تقدس میں کہا ہے. صحیح. اب دیکھو ظلم دیکھو ہمارے مولویوں کا کہ ایک اس میں الگ سے حصہ ہے, دوسرا حصہ اس کو میں نے بڑے مدلل انداز میں لکھا ہے. یہ لکھا ہے واہ. جب ہمارے علماء سے پوچھا گیا نا جی کہ یہ جو معاویہ ہے یہ گالی گلوچ کرتا رہا ہے مولا کائنات کو, اس کے زمانے میں بھی ہوتا رہا, دوسرے دیگر اموی بھی کرتے رہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اجتہاد ہے. اچھا. اور اجتہاد کیا ہے, اگر خطا بھی ہو غلط بھی ہو تو بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے. یعنی نبی کو گالی دینے سے بالواسطہ ثواب ملتا ہے. یہ ہے یہ مذہب. ہاں, یہ علم کلام کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. بولیے ان کو کہاں سے ہم شروع کریں؟ تو پھر میں نے اس اجتہاد کی الحمدللہ جو ہے نا چھان بین کر کے نا ہاں الگ کر دیا ہے کہ یہ اپنے ماموں کے اندر اجتہاد کو مطلوب 5% علمی نظائر اور ذخائر پیش نہیں کر سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو اجتہاد بغیر علم کے ہو تو اس کا نتیجہ فساد ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. دوسری بات جو اہم کرتے ہیں جوڑ توڑ کرتے ہیں نا, یہ بیچارے ذہنی شودے ہیں نا, ذہنی کہتے ہیں کہ جناب والا یہ تاریخی روایات ہیں. جی. اس کا اعتبار نہیں. وہ ہمارے شاہ صاحب کو بھی کبھی کبھی مطلب ہے یہ غبار اٹھتا ہے. ان کا اعتبار نہیں. چلو ان کا اعتبار نہیں, صحیح مسلم کا تو اعتبار ہے نا. وہ تاریخ کی کتاب ہے نہیں. صحیح. انہوں نے ہر چیز کا انہوں نے انکار کیا ہے. آج تک انہوں نے حدیث عمار کے مندرجات پر اعتماد کیا ہے؟ نہیں. وہ متواتر حدیث ہے. ایسے ہی ہے. کیوں نہیں کرتے کہ ماموں جان زد میں آتے ہیں. شریعت دفن ہوتی ہے تو ہو جائے, ماموں کی عصمت جو ہے نا وہ برقرار رہنی چاہیے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, رکھیں. ہم کب کہتے کہ نہ رکھیں, لیکن دلائل سے. اب میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے احادیث کی کتاب سے, کتب سے, کہ ماموں جان خود بھی سب و شتم کرتے تھے, اور جو نہیں کرتا تھا سب و شتم اس کا مواخذہ بھی کرتے تھے. اچھا. گورنروں کو باقاعدہ انہوں نے آرڈیننس جاری کیا ہوا تھا کہ خطبے کا آغاز ہی سب و شتم سے ہو. صحیح. یہ ہے دین, اسے عموی دین کہتے ہیں. ان مولویوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے اگر ان کے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی شے ہے. صحیح. اور پھر جو گورنر نہیں کرتا تھا سب و شتم اس کو معزول کر دیا جاتا تھا, جو سب و شتم کرتا اس کا تعین کیا جاتا. پھر ان کے گورنروں نے بھی آگے یہی رکھا ہوا تھا. اور میں حیران ہوں, یہ میری اپنی بات نہیں, کئی صحابہ اس بات کے گواہ ہیں. کئیوں نے ڈانٹا یہ ظلم نہ کر, تو ماما جی کہنے لگے میں لوگوں کی باتوں سے اپنی عادت چھوڑ دوں. میں نے اس لیے تو حکومت نہیں لی کہ تم سے نمازیں پڑھواؤں. میری حکومت یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ تم پر ڈنڈے سے حکومت کروں, انجوائے کروں. اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری ہیں, حضرت ابو درداء ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام, کبار صحابہ کرام. اب حجر بن عدی کو قتل کیوں کیا؟ جس طرح آج وہ عمران خان کے بارے میں ہے نا جی, جو پریس کانفرنس کر دے وہ سارے جرم معاف کروا لے, جو نہ کرے تو وہ کعبے کا امام بھی ہے تو بھی جناب اندر رہے. تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ قابل احترام ہے. اب اس کو کہا گیا کہ علی پر لعنت کر, اس نے کہا میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائیں, علی پر لعنت میں کروں. اور ان کو 12 ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا, صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ وہاں کا جو گورنر تھا
मुगीरा बिन शोबा, वो अली पर भौंका करता था, बोला करता था गाली गलौज, तो वो उसको कंकर मार कर कहते थे कि ना ऐसा ना करो। बड़े बड़े असहाबा कराम की मैंने गवाहियाँ पेश की हैं। सही। अशरा मुबशरा की जनाब गवाहियाँ पेश की हैं। सही। ये कहाँ ये छुपेंगे या छुपाएंगे अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने इनको नंगा करके रख दिया है। सही। अब इस बात पर ये मजबूर कर दिए जाएंगे अल्लाह के फजल से, या तो मज़हब बदलेंगे, सही, ठीक है, तो या फिर अपने उसूल बदलेंगे। मैंने इसके अंदर मनहज अहले सुन्नत को ही सामने रखा है। अच्छा अच्छा, सही सही, कोई नई बात नहीं की। सही, ठीक है ना जी। सही है। दलाइल की जो एक तदरीज है, एक तकवीम है, इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के फ़िक्र और दरायत और उसूल के मुताबिक उसको सामने रखा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेश करदा अहादीस की असनाद बयान की हैं। सही। उनकी असनाद की सेहत पर दलाइल दिए हैं। सही। रुवात को डिस्कस किया है। ये कहाँ भागेंगे? सही। या इनका अकीदा झूठा है या इनका इल्म झूठा है। सही सही। या ये तौबा करेंगे या बैलेंस कायम रखने के लिए इस फतवे के साथ मुत्तफिक हो जाएंगे कि जिसने अली को गाली दी वो भी काफिर। सही सही। और फिर आला हजरत का असूल है ना जी। बिल्कुल। जो कहते थे कि मनसब जो मतलब ये रिसाले में है ना, ये जिसने शेखैन को गाली दी वो काफिर है, और जो उस काफिर को काफिर नहीं कहता वो भी काफिर है। अब वही तसव्वुर मैंने पेश किया, जिसने सकलैन को गाली दी, अहले बैत को गाली दी, वो काफिर है। मैंने खुद से नहीं कहा, दलील शरी के रोशनी में कहा। हाँ सही है। मैं किसी को काफिर क्यों कहूँ? मैं तो उसको कहूँगा जिसको रसूल कहते हैं। खुदा कहता है। सही। जिसने सकलैन को गाली दी, अहले बैत को गाली दी, उसने रसूल को गाली दी, जिसने रसूल को गाली दी वो बिल्कुल काफिर है। और जो मौला कायनात को गाली देता है वो उसूल शरअ के मुताबिक, मनहज अहले सुन्नत के मुताबिक वो शरअन काफिर है। और आला हजरत की इस रोशन हिकमत के मुताबिक जो उस काफिर को काफिर नहीं कहेगा वो भी काफिर। सही। अब बचाएं अपना दामन। हाँ, सही है। ठीक है। सही। इस्लाम में आना है तो फिर पूरे पूरे आओ। ये मेरे दलाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी ख्याल की दुनिया नहीं है। सही सही। कोई मेरा जज्बा नहीं है, कोई मुझे किसी ने नहीं कहा, ना मैं किसी मज़हब का पाबंद हूँ। सही। मैं अल्लाह उसके रसूल का पाबंद हूँ, कुरान का पाबंद हूँ, रसूल का पाबंद हूँ। और हमें ये कहा जाता है, ये मौलवी बकते हैं ना जी, ये गुस्ताखी सहाबा है। वो दलियो ये दसो भी तुहानू अली दी सहाबियत नजर ही नहीं आई? हाँ शो दियो। सही है। हैं? बिल्कुल। अली सहाबी नहीं है। मैंने उसी उसलूब को सामने रखा है। सही। आज तक इन्होंने नहीं माना अली को सहाबी। झूठ बोलते हैं और मक्कार हैं ये लोग। मानते होते तो बैलेंस कायम रखते। आज तक इन्होंने ये रिवायत नकल ही कहीं नहीं की, ना ये आयतें नकल की हैं। इसका मतलब ये है कि जो उमवी दीन है वो ही कामिल दीन है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़वात कुदसिया पर तो मज़ालिब ढा दिए। अब यहाँ जो हमारे यहाँ हैं इस वक्त, जो अहले बैत हैं, सादात हैं, उनको ये गलीज़ गालियाँ निकालते हैं ऐसे ही, और ऐसे ऐसे गलीज़ अल्फाज बोलते हैं कि ग़िलाज़त शर्मा जाती है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा इनको मैंने समझाने के लिए, ये एक और कुफर भी है। सही है। और उसमें तुम खुद शरीक हो, इसलिए कि जो इस कुफर को कुफर नहीं कहेगा उसूल आला हज़रत अलैहि रहमा के मुताबिक वो भी काफिर होगा। सही। हमने तो दलाइल शरिया कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान कर दी हैं। सही। तो आगे आए बिस्मिल्लाह। मैं या अगर कोई साहिब इल्म मुआरज़ा देना चाहे इल्मी बुनियादों पर, तो वो ज़रूरी है उस पर कि वो कुरान के मद्दे मुकाबिल नया कुरान लाएगा। अच्छा। रसूल के मद्दे मुकाबिल नया रसूल लाएगा। क्योंकि मैंने न तो कुरान से एक हरफ इधर उधर हुआ हूँ, न ही रसूल से। ये जो टाइटल पर दिया है ये भी हदीस रसूल है। हाँ सही है। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह मैंने तो इसलिए किया ताकि बैलेंस कायम हो जाए। जी। ये जो शिकायत है उन लोगों को, एक मकतबा फ़िक्र को, कि जनाब वाला ये अहले बैत को नहीं मानते। हम उन्हें जनवाना चाहते हैं कि तुमसे ज़्यादा मानते हैं। हाँ सही है। वाह। ये अलग बात है कि हम अहले बैत को बेचते नहीं हैं। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनकी भी मानते हैं। और ये एक नज़रियाती बात अर्ज़ कर जाऊँ इन मौलवियों की,
امت جتنی ان ملاؤں سے دور رہے گی آفیت میں رہے گی. اچھا جی صحیح واہ. ملا خواہ وہ غالی شیعوں سے ہو یا غالی سنیوں سے ہو. صحیح. امت کو اب ہوش کرنا چاہیے. ان کو بے حیثیت کر دیا جائے مولویوں کو جو شرح اندازی کرتے ہیں. صحیح. پاکستان کے مقدس ماحول کو یہ گدلا کرنا چاہتے ہیں. اور حیرت اس بات پر ہے کہ جو یہ کہہ جائیں وہ قرآن بن جاتا ہے. ہوتا قبلہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا قرآن الگ بنایا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. حدیثیں بھی الگ بنائی ہوئی ہیں. رسالت کا دائرہ فکر جو ہے جو اعتبار ہے وہ بھی الگ الگ قائم کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس طرح پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا, میں نے ان سے کہا کہ دین نافذ کرو. وہ میرا حیا کرتے تھے. وہ جی دین نافذ کرو. ان کہنے لگا کون سا دین؟ میں نے کہا اسلام. اس نے کہا جتنے مولوی اتنے دین. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں گستاخ کہتے ہیں. گستاخ یہ ہیں, اصل گستاخ یہ ہیں چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے, چور مچائے شور, رافضی 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 فلاں ناسبی ہے فلاں رافضی ہے فلاں فلاں. یہ وہ حقیقتیں ہیں. ابھی الحمدللہ وہ میری کتاب انوار الثقلین جو ہے وہ ان پر قرض ہے. بالکل. ٹھیک ہے. عصمت زہرا بھی ان پر قرض ہے. ہر ایک بات یعنی وہ اہل سنت کے لوگ جو معتدل تھے, جی جی, صرف تسبیح خوانی یا علم ذوق ذائقہ محبت احترام خدمت کرنے والے تھے, ان کو انہوں نے زخمی کیا ہے. تو لہذا اب کسی شیعہ کو شکایت نہیں رہے گی کہ سنی جو ہے وہ اہل بیت کو نہیں مانتا, اور سنی کو بھی شکایت نہیں رہے گی کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ایسے نہیں رہے. الحمدللہ ہم نے انہی نظائر کو پیش کیا ہے, انہی حقائق کو پیش کیا جو اصحاب رسول کے ہم مسلم ہیں. صحیح صحیح. وہ پیش کر کے آئینہ دکھایا ہے کہ علی کسی سے چھوٹے نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. کم از کم اور نہیں تو برابر برابر ہی تکریم آ جائے. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ رحمت کے باسی ہیں اور ایک حضور کے روحانی خاندان کے باسی ہیں. تو ان کی خدمات کی طرف کوئی نہیں جاتا. اچھا یہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ غنڈہ گرد مولوی یہ بحث سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ شوربہ بناتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اگر ان ایشوز پر بولے نہیں تو ان کو غالی لوگ کچھ پیسے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. چلے میں اسی بات پر آتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ مثلا صحابہ کرام والے جو ہیں آ جائیں, ہم سنی ہیں. کتنے لوگ مولوی ایسے ہیں اور کتنے مدارس سے بریلویہ ایسے ہیں جہاں خلافت کو بطور سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. ایک بھی نہیں. ایسے ہی ہے. تو پھر یہ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں خلافت خلافت خلافت؟ کتنے مدارس سے عہدہ جات شیعہ ایسے ہیں پاکستان میں جس میں ولایت کو بطور سبجیکٹ اور بطور نظام پڑھایا جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. مدارس یا رافضی پیدا کر رہے ہیں یا ناسبی پیدا کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ. ایسے ہی. اچھا جو اس شرارت سے ہٹے ہوئے ہیں خواہ وہ شیعہ ہیں خواہ وہ سنی ہیں, ان کو شیعہ شیعہ نہیں مانتے, سنی سنی نہیں مانتے. ایسے ہی ہے نا ایسا. جی جی. تو یہ ڈرامہ بازی صرف ایک مٹھی بھر چند شر پسند عناصر ہیں جنہوں نے پاکستان کے پورے ماحول کو ایک قیامت خیز حالات کی نظر کیا ہوا ہے. کسی وقت بھی مطلب بھی کوئی آگ جل سکتی ہے. ابھی یہ کالا باغ والا جو واقعہ ہوا ہے, بالکل ایک بندے جا رہا ہے کالے کپڑے پا کر جا رہا ہے یا چٹے پا کر جا رہا ہے یا نیلے پا کر جا رہا ہے, کپڑے ہی ہے نا. جی. کپڑے کا مقصد سطر ڈھانپنا ہوتا ہے. بالکل. جی جی. ٹھیک ہے نا. لباس وزرداری کے اعتبار سے. تو اب اس پر گولیاں چلانی. ٹھیک ہے نا. ایک شخص محرم کے دن اہل بیت علیہ السلام کے غم میں روتا ہے. تو یار تو مولوی ہو, تمہیں بل آتا ہے. ہاں صحیح ہے. تمہیں تو یہ نصیب نہیں ہے. تمہیں تو یہ نصیب ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تمہارے نصیب سڑے ہوئے, تم خوش ہوتے ہو. یہ شادیاں کرتے ہیں. یعنی 10 محرم الحرام 61 ہجری میں کاشانہ نبوت میں قیامت برپا تھی اور شام میں شادیاں بچائے جا رہے تھے. اس وقت ان ملاؤں کا دین شامی ہے, نبوی دین نہیں ہے, اموی دین ہے. اس پر بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے کتاب لکھی ہے, اموی دین کیا ہے اور نبوی دین کیا ہے. صحیح صحیح.
تو گزارش یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ امت ایک ہے. میں صرف شر پسند عناصر کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. صحیح. میرا اور کوئی مقصد نہیں. اس لیے نہ میں نے کسی مسجد میں خطابت لی ہے، نہ امامت لی ہے، نہ کوئی دوسرا تیسرا. میں کاشتکار ہوں چھوٹا سا. تو میں جس وقت دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں. اب یہ اس فتوے میں جب بچوں کو برین واش کیا جا رہا ہے کہ یہ واجب القتل ہیں رافضی، وہ کوئی بات ختم ہو گئی نا. بالکل. اب ان کا اصل ہدف وہ رافضی نہیں ہے، ان کا اصل ہدف وہ ہیں جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہ اہل سنت کے مشائخ، وہ سادات اور وہ علماء جو اہل بیت کے ساتھ قلبی لگاؤ اور احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ ہدف ہیں. تو یہ فساد کی بنا ہے نا. بالکل. تو لہٰذا اس جلتی ہوئی آگ پر میں نے یہ پانی ڈالا ہے. صحیح ہے. اور اللہ کے فضل سے اس پانی میں اتنی طاقت ہے کہ اب آگ کی چنگاری بھی نہیں رہے گی. صحیح صحیح صحیح. میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. دیکھو سیاسی خلفشار، جی سماجی خلفشار، گھروں میں لڑائی. یار کوئی پلیٹ فارم تو ایسا ہو جہاں لڑائی نہ ہو. ہاں بالکل. تو یہ دیندار جو ہیں، مذہبی ٹھیکیدار جو ہیں، ان کی ذمہ داری امن عامہ کا پیغام دینا ہے. یہ خود نقص امن پیدا کرتے ہیں. اس لیے میں نے شر پسندوں کی نشاندہی کی اور کچھ بھی نہیں کی. صحیح صحیح. چلیں، بہت شکریہ.